صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، ایک وقت وہ تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس خدا نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور تم اللہ کے فضل سے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ تم لوگ آگ کے ایک گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، اس خدا نے تمہیں اپنا نبی بھیج کر اس سے بچا لیا۔ اللہ کی ذات اپنی نشانیوں کو اسی طرح بیان کرتی ہے تاکہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ رب العالمین کی بے پناہ حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد اس سے پہلے 3 خطبات جمعہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اسلام میں نبوت کا تصور اس حوالے سے کچھ معروضات پیش خدمت کی تھیں۔
آج کے خطبے میں قبل از اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے قبل عرب کے جو حالات تھے اس پر ایک اجمالی خاکہ اس کا آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی آمد کو بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے، بلکہ حضور کی آمد کو اللہ نے اپنا احسان جتلایا ہے، اور اللہ کی عام عادت نہیں ہے اپنی نعمت کا احسان جتلانے کی۔ البتہ اللہ اپنی انعامات کو بیان کرتا ہے، لیکن حضور کی ذات مکرم محتشم پروردگار دو عالم کی اتنی بڑی نعمت تھی کہ اللہ نے اس نعمت کو جتلایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ نے مومنوں پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے لیے اپنے نبی کو بھیجا ہے۔ یہ اللہ پروردگار عالم کی اتنی بڑی نعمت حضور کا وجود اقدس ہے، کیونکہ اس نعمت کا احساس اس وقت ہمیں ہو سکتا ہے جب ہم دیکھیں کہ یہ نعمت ہمارے پاس موجود نہ تھی۔ اس وقت نوع انسانی کے حالات کیا تھے، اور جب اللہ نے یہ احسان کر دیا تو اس کے بعد نوع انسانی کے حالات کتنے خوبصورت تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت تھی نا، آپ کی زندگی، ان کے واقعات کو اس طرح دہراتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح قرآن مجید کا دور کرتے تھے، کہ آپ کے اخلاق، آپ کی عادات، آپ کا مزاج، آپ کی سنت، آپ کے طریقے ہم ایک دوسرے کو یاد کرواتے تھے تاکہ یہ اثر دوسری نسل تک پہنچے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تذکرے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ وہاں سے ہم سیکھ کر دوسری نسل تک اس کو پہنچائیں، اور اللہ اپنے حبیب کی زندگی کو قیامت تک باقی رکھے گا، کیونکہ اس دین نے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اور دین دو چیزوں ہی کا نام ہے، ایک اللہ کی کلام کا اور ایک حضور کی مبارک زندگی کا۔ چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی دنیا میں رسالت کے خلاف جتنے بھی جکڑ چلیں، جتنے بھی طوفان اٹھیں، جتنی بھی آندیاں چلیں، اللہ اپنے حبیب کی سیرت اور زندگی کو قیامت تک محفوظ رکھے گا۔ تو ایک نظر ہم اس زمانے پر ڈالیں جو آپ کے آنے سے پہلے تھی۔ سورہ یاسین کے ابتدائیے میں اللہ کی ذات نے فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اے میرے حبیب تم ان لوگوں کو ڈراؤ جن کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے سے لے کر حضور تک مکے میں کوئی نبی نہیں آیا، اور ایک لمبا عرصہ گزر گیا تھا اور انہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، اور جہالت نے اپنے ڈیرے ڈال لیے تھے، اور تاریکی چاروں طرف سے اپنی سیاہ دھاریوں کے ساتھ اس علاقے کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ اگر ان لوگوں کے عقائد پر ایک نظر ڈالی جائے تو وہ یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ جس کو پڑھ کر انسانیت شرما جاتی۔ یہودیت، عیسائیت اور ابراہیمیت، یہ تین دین عرب میں تھے۔ عیسائیت تو ویسے ہی ٹوٹ چکی تھی، اور یہودیت کے بھی حصے بکھرے ہو چکے تھے،
عیسائیوں کے پاس سوائے چند مذہبی رسومات کے اور کچھ باقی نہ تھا، اور یہودیوں کے پاس سوائے سود خوری، مال بنانا، حاکمیت، دروغ گوئی، منافقت، فساد فی الارض کے بغیر ان کا کوئی کام نہ تھا۔ اور یہ مکے کے لوگ اور گرد و پیش کے لوگ جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے دین پر چلے آ رہے ہیں، ان کا حال ذرا سننا کہ کیا حال تھا۔ ایک زمانہ گزر گیا اور چند رسمیں دین ابراہیم کی باقی رہ گئیں، باقی شرک ہی شرک اور بدعت ہی بدعت تھی چاروں طرف۔ بنی خزاع ایک قبیلہ ہے، اس میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا عمر ابن لوہی۔ یہ بڑے مذہبی گھرانے کا چشم و چراغ تھا، بڑا نیکوکار تھا، بڑا مذہبی تھا، بڑا دینی آدمی تھا، اور کعبے کی تولیت میں اس کا بڑا کام تھا۔ پاسبان جو تھے کعبے کے، ان میں یہ شامل تھا، اور اس کی زندگی بظاہر بڑی خوبصورت تھی۔ صدقہ و خیرات کرتا، رفاہی کاموں میں حصہ لیتا، اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات دوڑ دھوپ کرتا۔ لوگوں کی نظروں میں یہ جچنے لگا، لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، اور جس شخص کو دنیا میں مذہبی اعتبار سے یا اخلاقی لحاظ سے کوئی مقام حاصل ہو جائے تو لوگ پھر اس کی تقلید کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی بات پر اعتماد کرتے ہیں، اس کی بات پر اعتبار کرتے ہیں، اس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اس کی بات پہ یقین کرتے ہیں۔ یہ جوان ہوا تو نیکی کے ماحول میں، لیکن یہ چلتا پھرتا ایک بار یہ ملک شام میں گیا، عمر ابن لوہی، اور شام میں بت پرستی حجاز سے پہلے موجود تھی۔ حجاز سے پہلے بت پرستی شام کے اندر موجود تھی۔ یہ شام میں تجارت کے سلسلے میں گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ وہاں بتوں کے مجسمے بنائے گئے ہیں اور لوگ ان کے سامنے جھکتے ہیں، وہاں ان کے آستانے بنے ہوئے ہیں، لوگ ان سے بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں، لوگ ان کا طواف کرتے ہیں۔ تو بس شیطان نے اس کے دل میں بھی بات ڈال دی، تو یہ ملک شام سے ایک اپنے ساتھ ایک بت لایا جس کا نام ہبل تھا۔ پہلے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 500 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک بت لایا جس کا نام ہبل تھا، اور اس کو لا کر اس نے کعبے کے اندر آویزاں کر دیا، اس کی تصویر کو، اس کے مجسمے کو لٹکا دیا، اور اہل مکہ کو یہ ترغیب دینے لگا کہ یہ ایک بہت بڑا بزرگ تھا، یہ اس کا مجسمہ ہے، اور اگر ہم اس کو راضی رکھیں گے تو یہ ہماری ہر مراد اللہ سے پوری کروائے گا۔ یہ اس نے عقیدہ دیا ہبل کے بارے میں، اور لوگ اس کی بات کے پیچھے چلے۔ صاف ظاہر ہے کہ ایک مذہبی رہنما جب کوئی مذہبی اور دینی بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ اس کی ذمہ داری تھی، اس نے ٹھیک کہا ہوگا، لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، چل پڑے۔ جو لوگ کعبے کا طواف کرتے، کعبے کے اندر جا کر اس سے کہتے کہ تو بڑا نیکوکار بزرگ ہے، ہماری یہ مراد خدا سے پوری کروا دے۔ اور قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اللہ کی ذات فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، جب تو کافروں سے پوچھتا ہے کہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اور اللہ کو ہمارے قریب کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی کرنی والے اور بڑی عزت والے اللہ کی بارگاہ میں ہیں، اس لیے ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی اور ان کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے۔ اس کے بعد یہ کام پھیلنے لگا تو اہل طائف نے اپنے لیے لات کا بت مقرر کیا۔ لات، آپ نام سنتے ہیں لات کا، یہ اہل طائف کا بت تھا۔
جس کو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ہجری میں توڑا جنگ حنین کے بعد. اور ایک عزا تھا جو جدے کے قریب جس کی تصویر آویزہ تھی، اور ایک منات تھا جو وادی نخلا میں، یہ مکے کے قریب قریب یہ آبادی ان کی عبادت کرتی تھی اور ان سے اپنی حاجتیں پوری کروانے کی دعائیں کرتی تھی. پھر یہ سلسلہ آہستہ آہستہ اتنا پھیلا کہ ہر قبیلے کا ایک خدا، ایک معبود اور ایک بت جدا ہوتا چلا گیا، اور پھر ایک ایک گھرانے کا بت جدا ہوتا چلا گیا، گھرانہ. پھر ایک ایک گھر کا خدا الگ الگ ہوتا چلا گیا. آپ نے 20 بار یہ واقعہ سنا ہے کہ فتح مکہ کے وقت جب مسلمان غالب آ گئے تو ابو سفیان کی بیوی ہندا بھاگنے لگی، تو سب سے پہلے وہ اپنے گھر میں گئی اور جو ان کا اپنا ذاتی بت تھا اس کو اینٹوں سے توڑنے لگی. اس کے گھر میں تھا، اور توڑتے توڑتے کہنے لگی کہ اگر تو کسی کام کا ہوتا، اگر تیرا کوئی اختیار ہوتا، تیرے پاس کوئی طاقت ہوتی، تو آج محمد اور ساتھی اور اس کے ساتھی ہمیں اس طرح ذلیل کر کے ہم پہ غالب نہ آتے. اس لیے تو کاہے کا نہیں، تیری کوئی حیثیت نہیں. اور وہ جوتوں سے، ٹھڈوں سے اور اینٹوں سے اپنے خدا کو اس نے توڑ کے رکھ دیا. اور اسی طرح گھر گھر میں تھے. اور حالی نے یہی جملہ کہا ہے نا، قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا منا تھا. یعنی ہر قبیلے اور ہر گھر کا ایک خدا الگ بن چکا تھا. اور پھر کہتے ہیں کہ عمر ابن لوہی کے پاس ایک جن تھا، یہ عرب میں روایت مشہور تھی. اس جن نے اس کو بتایا کہ قوم نوح کے 4 بت، 5 جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سواءم ولا یغوث ویعوق ونسرا. یہ 5 قوم نوح کے بت تھے، بڑے بزرگوں کی تصویریں اور ان کے مجسمے. یہ بحر احمر کے کنارے پر دفن ہیں، اور عمر بن لوہی نے وہاں سے اکھاڑ کر لا کر ان کو بھی قبائل میں تقسیم کر دیا. اس طرح یہ بت پرستی عرب میں رواج پائی. اور پھر کرتے کیا تھے ان بتوں کے ساتھ؟ ان کے آستانے بنتے. پہلے ان کا مجسمہ رکھا جاتا، پھر اس کے گرد و پیش ایک خانقاہ کی طرح عمارت بنائی جاتی، اور عمارت بنانے کے بعد وہاں اس کا نام آستانہ پڑ جاتا، اور پھر وہاں مجاور بیٹھتے، اس کی عبادت کرنے والے مجاور بیٹھتے. پھر ان کے عرس لگتے، وہاں میلے لگتے، سالانہ اور ششمائی ان کے عرس ہوتے، اور لوگ ان کے ناموں کی نظریں مانتے، لوگ ان کے ناموں کی منتیں مانتے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو اے حبل صاحب، اے لاس صاحب، میں تیرے آستانے پہ آ کر اتنے جانور ذبح کروں گا، میں آ کر اتنی نظر بانٹوں گا، اور میں تیرے مجاوروں کے لیے نیا لباس لے کر آؤں گا. اور اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ. اے میرے حبیب، وہ سارے جانور جو ان بتوں کے آستانوں پہ ذبح کیے جاتے ہیں ان کا کھانا حرام ہے. وہ ان کے آستانوں پہ لا کے ذبح کیے جائیں یا گھروں میں ان کے تقرب کی نیت کر کے ذبح کیے جائیں. 2 باتیں، کہ میں یہاں ایک اونٹ کو ذبح کروں اور میری نیت یہ ہو کہ فلاں صاحب قبر کے نام پر میرے دل میں ہو، اس کے نام کی یہ میری منت ہے، یہ میں اس کو ذبح کروں گا، وہ راضی ہوگا، وہ راضی ہوگا تو خدا سے مجھے لے کر دے گا. یا میں اس کے آستانے پہ جانور لے جاؤں، اگرچہ میں وہاں ذبح بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کروں، لیکن چونکہ اس کے آستانے پہ لے جانے پر میری نیت میں ایک کھوٹ ہے، میری نیت کے اندر
اللہ کی تقرب اور اس کی رضا کے ساتھ غیر اللہ کی محبت بھی موجود ہے. اللہ کی ذات فرماتے ہیں یہ دونوں ذبیحے میں نے امت محمد کے لیے حرام کر دیے. اور وہ یہ ایسے کرتے تھے. پھر وہ ان کے آستانوں کا طواف کرتے تھے اور اس کے بعد ان سے مدد مانگتے تھے, انہیں مشکل میں پکارتے تھے, انہیں آوازیں دیتے تھے, ان سے اولاد مانگتے تھے, بارش مانگتے تھے, اپنی تقدیر کی صحت مانگتے تھے. قرآن مجید نے ان کی تفاصیل کو ذکر کیا ہے. اور پھر یہی بس نہیں, رب العالمین نے مکے کے کافروں کی جگ ہنسائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, میرے حبیب یہ کیسے لوگ ہیں کہ مجھے بھی مانتے ہیں اور ان میرے شریکوں کو بھی مانتے ہیں, اور کرتے کیا ہیں کہ اپنی کھیتیوں میں میرا حصہ بھی رکھ لیتے ہیں اور اپنے ان بتوں کا حصہ بھی رکھ لیتے ہیں. اور جب کھجوریں توڑتے ہیں, گندم کاٹتے ہیں, کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کا, یہ ہبل کا, اور میرے حصے سے کھینچ کھینچ کر ہبل کے حصے میں لے آتے ہیں. اور سمجھتے یہ ہیں کہ اللہ کی خیر صلاح, یہ ہبل نہ ناراض ہو جائے, میرے حصے سے کھینچ کھینچ کر ان کے حصوں میں لے آتے ہیں. یہ اللہ نے پھبتی کسی ہے مشرکین مکہ کے اس کمزور اعتقاد اور عقیدے پر. اور پھر جانوروں میں حصہ مقرر کرتے ان کا کہ اگر اونٹنی بچہ دے تو ان کے نام پر, اگر بچی دے تو اللہ کے نام پر, مادہ ہو تو اللہ کے نام پر, نر ہو تو ہبل کے نام پر. عجب لوگ ہیں جو اپنے خدا سے مذاق کر رہے ہیں. یہ اعتقاد تھا ان کا ان بتوں کے بارے میں, جس کی تفصیل قرآن مجید پر موقع بموقع آپ کو ملے گی. اور پھر ان کے توہم پرستی. اور یاد رکھیں جب ایک اللہ سے اعتقاد اٹھتا ہے نا, ایک اللہ سے توکل اٹھتا ہے, اور آدمی اللہ کے مقابلے میں مخلوق میں کسی کو اس کا ساجی بناتا ہے, تو پھر پھسلتا پھسلتا اتنی دور چلا جاتا ہے کہ جہالت اس کا مقدر بن کر اور اس کے اعتقاد کی کمزوری اتنی دور چلی جاتی ہے کہ پھر ہر چیز سے ڈرتا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. اس کا یہی ترجمہ ہے کہ جب ایک اللہ کو ہم مان لیں تو پھر مخلوق میں کسی کا ڈر نہیں رہتا. جب اللہ کے ساتھ ہم غیروں کو ماننا شروع کر دیں تو پھر غیروں کے دل میں ڈر پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ ناراض نہ ہو جائے. تو خیر توہم پرستی یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ یہ لوگ کاہنوں کی باتوں پہ یقین رکھتے. کاہن کہتے ہیں اس شخص کو جو چھپے ہوئے راز بیان کرے, جو غیب کی خبریں بیان کرے, اس کو کاہن کہتے ہیں. اور ان کے کاہن باقاعدہ موجود تھے اور ان کو انہوں نے مکے کے کعبے کے ساتھ بٹھایا ہوا تھا, انہیں جگہ دی تھی, ان کی نشستیں تھیں, اور باقاعدہ طور پر لوگ ان کے پاس اپنے فیصلے لاتے اس یقین کے ساتھ کہ اس کے پاس غیب کی خبر ہے, یہ چھپے راز جانتا ہے, وہاں سے علم حاصل کر کے یہ ہمارے مسائل کا حل بیان کرے گا. اور جب حضور نے قرآن غیب کی خبر تھی آپ نے پڑھ کر بتائی تو انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ کاہن. کہ معاذ اللہ یہ نبی تو کاہن ہے, کیونکہ حضور غیب کی خبر بتاتے تھے. کاہنوں کی باتوں پہ یقین کرنے والے, اور پھر دست شناسی پہ یقین تھا. جیسے آج بھی ہے, ہاتھ دیکھ کر قسمت بتانے والے جگہ جگہ خیمے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری قسمت کی خبریں دیتے ہیں, ہمارے مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں, ہماری کامیابی اور ناکامی کی باتیں بتاتے ہیں, ہمارے نامراد اور بامراد ہونے کے فیصلے سناتے ہیں. دست شناس, ہاتھ دیکھنے والے. پھر عرب میں نجومی تھے, ان کے متعلق یقین تھا کہ یہ ستاروں کا علم اتنا گہرا جانتے ہیں کہ یہ آسمان کی باتیں ستاروں کے علم سے ہمیں بتا دیتے. اور پھر عراف کہتے ہیں جو اندازہ لگا کر حالات و واقعات کو دیکھ کر بتا دے کہ فلاں چور ہے,
آج بھی ہمارے پاس لوگ ہیں کہ جن کے پاس جا کر لوگ جاتے ہیں، جی میری فلاں چیز گم ہو گئی، میری فلاں چیز چوری ہوگی، بتاؤ کہاں ہے۔ کیسا مذاق ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اور یہ قیافہ شناس، عراف قیافہ شناس، اندازہ لگانے والے، اور پھر ان کے اندر بدشگونی کا ایک بہت برا اعتقاد تھا، فالگیری اور بدشگونی۔ ایک چڑیا کو پکڑتے یوں اڑاتے، دائیں کو جات چلتی تو کہتے کہ آج ہمارا دن اچھا گزرے گا، بائیں کو اڑ جاتی تو یہ شگون پکڑتے کہ آج ہمارا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ دنوں کو منحوس سمجھتے، مہینوں کو منحوس سمجھتے، سالوں کو منحوس سمجھتے، عورتوں میں سے کسی خاص عورت کو منحوس سمجھتے، گھروں کو منحوس سمجھتے، فلاں گھر میں رہائش ٹھیک نہیں۔ آج یہ سارے رواج، ساری توہم پرستی، ساری ضعف اعتقادی کہ آج ہم مسلمانوں میں موجود نہیں ہے۔ یہ تو تھا ان کا اعتقاد کا حال۔ اور ان کی معاشرت کا حال کیا تھا؟ معاشرہ کیسا تھا؟ باہم قتل و غارت تھی، لڑائی جھگڑے تھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس تھی، طاقتور کو عدل ملتا تھا، زور آور اپنی بات منواتا تھا، طاقتور قبیلہ کمزور کو کھا جاتا تھا، چلتے قافلوں پہ شب خون مار کر عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جاتا اور بچوں کو غلام بنا لیا جاتا۔ زید ابن حارثہ کا واقعہ آپ 20 بار سن چکے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ عورتوں کو لا کر منڈیوں میں بیچا جاتا، مردوں کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا کر، گلوں میں توق پہنا کر منڈیوں میں ان کے بھاؤ لگتے تھے۔ جیسے اس سے پہلے کئی ہزار برس پہلے، کئی 100 برس پہلے حضرت یوسف کو مصر کی منڈی میں بیچا اور خریدا گیا۔ اسی طرح مکے کے عرب کے حالات یہ تھے کہ نوعمر بچے، 10 12 18 برس کے بچے راہ گزر راستے میں لوگ پکڑ لیتے اور منڈیوں میں جا کر ان کے بھاؤ لگتے، بیچے جاتے اور خریدے جاتے۔ انسانیت ایسے دم توڑ رہی تھی۔ یہ جو غلامی کا تصور، گھر گھر میں غلام موجود تھے، یہی شاخسانہ تھا کہ یہ کمزور لوگ تھے، لوگ پکڑ کر انہیں غلام بنا لیتے۔ انسانیت سسک رہی تھی اور قتل و غارت کا بازار گرم تھا، اور ایک قبیلہ لڑتا تو کئی صدیاں ان کی دشمنیوں میں گزر جاتی اور سینکڑوں لوگ قتل ہو جاتے، اور کوئی قانون کا تعدیانہ نہ تھا، کوئی عدالت نہ تھی، کوئی کچہری نہ تھی، کوئی ان کا وفاق نہ تھا، کوئی شنوائی کے لیے جگہ نہیں تھی۔ اور حالی نے کیا خوبصورت اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے۔ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ اور قاتل کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں قتل کیوں کر رہا ہوں، اور مقتول کو یہ نہیں پتا تھا کہ قتل کیوں ہو رہا ہوں۔ یہ ان کے معاشرے کا بگڑا ہوا ایک خاکہ ہے، اور اس کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں۔ اور حرب فجار دیکھ لو، جنگ باس دیکھ لو، مدینے والوں کی جنگیں، مکے والوں کی جنگیں، کتنے لوگ قتل ہو گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور ان حالات میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور ان کی اخلاقی حالت کیا تھی؟ ان کی اخلاقی حالت یہ تھی کہ ایک عورت کئی نکاح کر لیتی، ایک عورت کئی شوہر رکھتی، اور پھر عورتوں کا حال یہ تھا، عورت ذات کا حال یہ تھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا بنی تمیم کا، جس کا نام عاصم ابن قیس ہے۔
کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں، لیکن میرے سینے پہ اتنا بوجھ ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، میرے دماغ پہ اتنی گرانی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے اتنے بڑے جرم کیے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا کہو تو صحیح۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، میں نے اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ایک اور شخص نکل آیا، آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اپنا ایک افسانہ بیان کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنی غم داستان بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میری ایک بڑی پیاری بیٹی تھی اور وہ میرے گھر کے آنگن میں چلتی تو میرے دل میں کھٹک رہتی کہ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں، میرا سر شرم سے جھکنے لگتا، میرے اندر رسوائی کا احساس ہوتا۔ میں نے بھی عرب سرداروں کی طرح ایک دن اس کو آواز دی، او میری بیٹی۔ وہ بڑی محبت سے میری طرف بڑھی اور میری ٹانگوں سے لپٹ گئی کہ میرا باپ مجھے شفقت پدری دے گا، لیکن اسے کیا خبر کہ میری سنگ دلی کا کیا عالم تھا۔ میں آگے چلا، میری بیٹی میرے پیچھے پیچھے مجھے ابا ابا کہتی تھی۔ یہ موقوف روایت ہے، ایک تابعی بیان کرتے ہیں کہ مجھے ابا ابا کہہ رہی تھی اور پیار اور محبت کے الفاظ کہہ رہی تھی۔ میں اس کے آگے، وہ میرے پیچھے، چلتی گئی۔ ایک کنواں آیا، وہ میرے آگے آئی، میں نے اسے کنویں میں دھکا دے دیا، اور جب پانی میں ڈوب رہی تھی تو آوازیں دے رہی تھی اے میرے ابا جان یہ کیا ہوا؟ تو اس کی آواز کی باز گشت یا رسول اللہ میرے آج بھی کان سنتے ہیں۔ فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی بات سنی، اللہ کے نبی رونے لگے۔ آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ ایک صحابی نے جھڑکا اس کو، آپ نے اللہ کے رسول کو آبدیدہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، وہ تو اپنے غم کا قصہ بیان کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر سناؤ۔ اس نے پھر سنایا، فبکا رسول اللہ، آپ آہیں بھرنے لگے، آپ اونچی اونچی آواز سے رونے لگے، حالانکہ آپ کا یہ معمول نہ تھا، یہ عرب کے حالات تھے۔ ایک نہیں 20 قصے بھرے پڑے ہیں، اور آج بھی وہ جگہ موجود ہیں عرب کے اندر جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اور قرآن مجید نے اس کی تصویر اتاری۔ قرآن مجید میں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مَا بُشِّرَ بِهِ مِنْ سُوءٍ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ اے میرے حبیب تیرے آنے سے پہلے یہ زمانہ تھا جب کسی عرب کو کہا جاتا تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، یتوارا من القوم، اپنے قبیلے سے چھپتا پھرتا اور اپنے دل میں کیا ٹھان لیتا، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ میں اسے زندہ رہنے دوں اور ذلیل بن کے رہوں یا اسے میں زمین کے اندر دبا دوں۔ اور اللہ کا لہجہ دیکھو، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ او لوگو، اپنی بیٹیوں کو فقر کے غم سے قتل نہ کیا کرو۔ نحن نرزقهم، ان بیٹیوں کا رزق بھی خدا کے ذمے ہے۔ ان بیٹیوں کا عرب کے اندر غربت بھی تھی، دشمنیاں بھی تھیں، اور بیٹی نہ دشمنی نبھا سکتی تھی نہ غربت میں باپ کے کام آ سکتی تھی، اس وجہ سے وہ قتل کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اپنے عمل سے، اپنے واز سے، اپنے کردار سے اس صنف نازک کو وہ عزت بخشی۔ سیدہ فاطمہ آتی، حضور اپنی نشست ان کے لیے خالی کر دیتے۔
آپ کی نواسی آتی کندھوں پہ اٹھا کے نماز پڑھنے لگتے تاکہ امت دیکھ لے کہ محمد اس صنف کے ساتھ انصاف کیسے کرتا ہے۔ حاتم طائی کافر، اس کی بیٹی آئی مدینے میں قید ہو کر، اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی چادر اتار کر اس کے سامنے بچھا دی کہ تو حاتم کی بیٹی ہے۔ آپ کی رضائی بہن حنین کے موقع پہ آئی جن کا نام نامی حضرت شیمہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت شیمہ آئی، آپ نے چادر بچھا دی اور کہا شیمہ محمد کی چادر پہ بیٹھو، یہ عزت دی آپ نے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے مذ قام النبی الجواریہ، عجب بات ہے کہ جب سے محمد مکے میں پیدا ہوا ہے لوگوں کے گھروں میں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو گئی ہیں، اور یہ حال تھا۔ اور آقا انعامدار علیہ التحیۃ والسلام نے اپنی بیویوں کی توقیر کر کے انہیں عزت دے کر احترام بخش کر 11 بیویاں، 11 خدیجہ، سودا، عائشہ، حفصہ، ام سلمہ، زینب، پھر زینب، جوہریہ، ام حبیبہ، صفیہ، میمونہ اور حضرت ماریہ، 11 بیویوں میں عدل کر کے اور انہیں عزت دے کر انسانیت کو بتا دیا کہ یہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں، یہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں۔ زینب، ام کلثوم، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ کو عزت دے کر بتا دیا کہ اپنی بیٹیوں سے یہ بھی سلوک کرنا ہے، اور انسانیت کو بتا دیا۔ اور یہ ہے ترجمہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، او لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ میں نے محمد کو بھیج کر نظام بدل دیا ہے، میں نے اپنے رسول کو بھیج کر عورتوں کو عزت دے دی ہے، میں نے غلاموں کو آزادی دے دی ہے، میں نے قتل کے بدلے قتل رکھ دیا ہے، میں نے عدل کے پیمانے مقرر کر دیے ہیں، میں نے ظالم کا ہاتھ توڑ دیا ہے، انسانیت کو مظلوم کے حق میں آواز اٹھانے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 9 ربیع الاول 12 ربیع الاول سوموار کے دن 22 اپریل صبح صادق کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سیرت پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر